إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سورة مائدہ آیت نمبر 72 وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سورہ نساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 حاضرین گرامی، دینی بھائیو، بزرگوں، دوستو اور عزیزو، اللہ رب العالمین کے دین میں سب سے اہم شے، سب سے عظیم شے اللہ کی توحید ہے، جس پر اللہ کا دین قائم ہے، جو دین کی اہم بنیاد ہے، توحید یعنی اخلاص العبادت للہ وحدہ، بندگیوں کو صرف اللہ کے لیے ادا کرنا، انجام دینا، یا افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اللہ کو بندگی کا اکیلا مستحق سمجھنا، یہ دین میں سب سے اہم شے ہے، دین اسی پہ قائم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دین میں سب سے بری چیز، سب سے سنگین چیز، ناقابل معافی جرم شرک ہے، یعنی دعوت غیر اللہ مع اللہ او صرف شیء من انواع العبادت لہ، اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارتا یا اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتا، یا بندگی جو صرف اللہ کا حق ہے تو بندگیوں میں سے کچھ بندگیاں غیر اللہ کے لیے انجام دینا، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز چڑھانا، غیر اللہ سے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا، اسی طریقہ سے غیر اللہ کا طواف کرنا وغیرہ ذالک، یہ سب سے سنگین چیز۔ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کو توحید کی دعوت دینے اور شرک سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر، بلکہ یوں کہیے کہ شرک سے ڈرانے والے سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء شرک سے ڈرانے کے واسطے آئے۔ شرک نہایت قبیح اور مذموم ترین شے، اس کی مذمت پر ہم نے دو مقام سے پڑھی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے مشرک کے لیے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی، ایسے شخص کے لیے اللہ نے اپنی جنت حرام کر دی۔ ومأواہ النار، اور اس کا مأوا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، دائمی ٹھکانہ، کیونکہ شرک پر جو مرے گا اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم، وہ کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکتا، جنت کی ہوا تک نہیں لگے گی۔ وما للظالمین من انصار، اور مشرکین کو اللہ نے ظالم کہا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ آدمی عاجز، ناتواں، کمزور انسان کو اللہ قادر مطلق خالق ارض و سماوات کے بالمقابل کھڑا کر دے اور لائق بندگی سمجھ لے، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تمام انبیاء، اولیاء، صلحاء مل کر بھی چاہیں کہ ایسے شخص کے حق میں سفارش کریں تو کر نہیں سکیں گے، کیونکہ شفاعت تو اللہ کی اذن پر موقوف ہوگی، مشرکین کے لیے اللہ اجازت ہی نہیں دے گا۔ لیکن بفرض محال اگر شفاعہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ اگر شفاعت بھی کریں، حالانکہ وہ نہیں کریں گے، تو بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کی شفاعت ایسے مشرکوں کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ گویا مشرک کے لیے اللہ کی جنت حرام ہے اور اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم۔ دوسری آیت جو میں نے سورہ نساء سے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو دو مقام پر سورہ نساء میں
ذکر کی گئی ہے، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116۔ اللہ فرماتا ہے، مشہور آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے معاف کرتے۔ گویا شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو وہ قابل معافی ہے، لیکن اس سے آدمی کو گناہ پر جری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ کس بندے سے گناہ کو مٹائے گا اور کس کو بخش دے گا یہ وہی جانتا ہے، بخشش اللہ کی مشیت میں ہے۔ تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور مغفرت پر بھروسہ کر کے گناہ پر گناہ کرتے جائیں کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش سکتا، ہم شرک نہیں کرتے ہیں بقیہ اور گناہ کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تو ان کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرُ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس سے چاہے گا اس کو بخشے گا۔ آپ کو ہم کو کیا معلوم کہ ہمیں بخشے گا کہ نہیں، آپ کو بخشے گا کہ نہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اعمال صالحہ کریں اور شرک سے تو ضرور ہی بچیں، شرک کے علاوہ بقیہ گناہوں سے بھی بچیں، لیکن اس قدر بات ضرور ہے کہ اگر کسی شخص کی موت توحید پہ ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، یقیناً ایک نہ ایک وقت میں اللہ رب العالمین کی مغفرت کا اور اس کی جنت کا وہ ضرور مستحق ہوگا، بشرطے کہ اس کی موت توحید پہ ہوئی ہو۔ شرک کی مذمت کے سلسلے میں قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک آیت جو اللہ رب العالمین نے شرک کی سنگینی اور اہل شرک کی رذالت و خباثت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی ذلت و پستی کو بیان کرنے کے لیے بیان فرمائی ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حج میں، وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، تو سمجھو کہ وہ عزت کے آسمان سے، توحید پر جب تک قائم تھا تو عزت کے آسمان پر تھا، بلندی کے آسمان پر تھا، بلندی پر تھا، عزت و رفعت کے آسمان پہ تھا۔ جب اس نے شرک کیا تو ذلت و پستی کی کھائی میں، عمیق کھائی میں، گہری کھائی میں جا گرا۔ جیسے یہ سمجھو کہ کوئی شخص آسمان سے گرے اور چڑیا اس کو اچک لے یا ہوا اس کو دور دراز علاقے پہ پھینک دے، گویا وہ شرک کرنے والا انسان نہایت گھٹیا ذلیل ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے حضرت لقمان علیہ السلام جو اللہ کے عبد صالح تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ پہلی نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہے، سورہ لقمان اٹھا کر دیکھیے، اور یہ کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، علت بتا رہے ہیں، شرک سے منع کرنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک، اور خبر کے اوپر لام تاکید کا داخل ہے، البتہ بہت بڑا گناہ، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اظلم الظلم، ظلم میں بھی سب سے بڑا ظلم، ایک عاجز ناتواں کمزور انسان کو جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نبی ہو کہ ولی، کوئی بھی اپنی ذات کے لیے نفع کا اور اپنی ذات سے تکلیفوں کو دور کرنے کا مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ تو ایسے عاجز ناتواں کمزور انسان کو اللہ قادر مطلق کے برابر کرنا، یہ ناانصافی اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، صحیحین کی روایت، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ذکر کیا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا انداز ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آئے تھے امت کو توحید کی تعلیم دینے، ہر خیر سے آگاہ کرنے، شرک سے اور ہر شر سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، الا انبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ رحمت للعالمین کی رحمت اور شفقت ملاحظہ کیجیے، گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی بابت نہ بتاؤں؟ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی لعنت، جہنم کی وعید، دنیا میں عذاب، آخرت میں عذاب، اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ جن گناہوں پر اس طرح کی وعید آئی ہو، اللہ راضی نہیں ہوتا اس بندے سے، اللہ رب العالمین کا غضب اور اس کی لعنت کا وہ شخص مستحق ہوتا ہے جو ایسا ویسا کرتا ہے۔ یہ چیزیں گناہ کبیرہ کے لیے علامت ہے یا کرائٹیریا ہیں، آپ اسے گناہ کبیرہ کو سمجھ سکتے ہیں شریعت کے اندر۔ تو فرمایا کہ کبائر میں بھی سب سے سنگین کبیرہ، نمبر 1 پر جو گناہ ہے وہ گناہ الاشراک باللہ۔ کہا کیا نہ بتاؤں؟ صحابہ کا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے، تاکہ ہم ان گناہوں سے بچیں، اور خاص کہ جب وہ اکبر الکبائر ہو تب تو لازماً بچیں۔ تو کہا سب سے نمبر 1 گناہ، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا، کسی کو بھی شریک کرو
اللہ کی بندگی میں کسی کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرا دو، چاہے وہ بندگی قولی ہو، فعلی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، حتیٰ کہ ایک مکھی اور مچھڑی کیوں نہ ہو، اس کو اگر اللہ کے علاوہ کے لیے تم قربان کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کے نام سے چھوڑ دیتے ہو، تو گویا کہ یہ شرک اکبر، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے کسی۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پر گناہ جو مخلوق میں سب سے سنگین گناہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی جائے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو باتوں کی فرمانے کی حد تک تو لیٹے ہوئے تھے، اب سنبھل کے بیٹھ گئے، اٹھ کے سنبھل کے بیٹھ گئے اور کہا الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات، خبردار جھوٹی گواہی، یعنی جھوٹی بات سے پرہیز کرنا، جھوٹی گواہی سے پرہیز کرنا۔ اور اس جملے کو بہت تکرار سے، کثرت سے آپ بیان کرتے رہے۔ صحابہ نے اپنے جی میں عذرائے ترحم اور شفقت کے کہا، سوچا کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتہ سکت، آپ چپ ہو جاتے، ہم سمجھ گئے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا سنگین ترین گناہ ہے، کیونکہ جان اور مال اور عزت و آبرو پر آدمی ناحق کسی کے حملہ کر سکتا ہے، یا معصوم کو، بے قصور کو مجرم اور قصوروار ٹھہرا سکتا ہے، کسی کی جان مال کے اوپر اپنا غلط دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ ہرگز اس کا مفہوم ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کثرت سے آپ نے قول زور اور شہادت زور، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات سے منع کیا، تو یہ جھوٹی گواہی شرک سے بھی سنگین ہے، یا ماں باپ سے بدسلوکی سے بھی سنگین ہے، ایسا نہیں، بلکہ شرک سے انسان فطرتاً ابا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر توحید پہ پیدا کیا، فَأَبَوَاهُ يَهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ سماج، والدین اور سماج اس کو یہودی، مجوسی، نصرانی، مشرک، وثنی، بت پرست بنا دیتے ہیں، لیکن وہ پیدا ہوتا ہے توحید پر۔ تو توحید انسان کی فطرت میں، شرک فطرتاً انسان کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ زد و کوب کرنا بھی انسانی فطرت اور عقل کے مطابق نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، آدمی اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا، یعنی جھوٹ بولنا ایزی سمجھتا ہے، بآسانی جھوٹ بولتا ہے، کسی بھی معاملے میں تھوڑے پیسے پر جا کر جھوٹی گواہی دیتا ہے اور ایک سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو چونکہ آدمی جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کو سنگین نہیں سمجھتا اور دوسروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فورس کیا ہے اور تاکید اور تکرار فرمائی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شرک سے اور والدین کی نافرمانی سے سمجھوں گا۔ بہرحال شرک نہایت سنگین اور نہایت مذموم اور قبیح چیز ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے شرک کی بعض قسموں کا ذکر کرتے ہیں۔ شرک بنیادی طور پر بیسیکلی شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ بڑا شرک جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور پھر بغیر توبہ کے اور بغیر کلمہ پڑھے ہوئے اور توحید کا اقرار کیے ہوئے بغیر وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر شرک اکبر پر کسی کی موت ہو جائے تو یہ وہی مشرک ہے جس پر اللہ کی جنت ہمیشہ کے لیے حرام اور جس کا جہنم دائمی ٹھکانہ ہے۔ وہ وہی ہے شرک، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کے لیے روا رکھی جائے، جانور ذبح کرنا ہو، نذر و نیاز چڑھانا ہو، دعا اور استغاثہ فریاد کرنا ہو، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کی دہائی دی جائے، یا فلاں یا فلاں اغثنی، میری مدد کرو، مشکل سے نجات دے دو، ایسا کچھ بولنا، یہ شرک اکبر ہے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ وہی شرک ہے جو ناقابل معافی۔ اور افسوس یہ ہے کہ امت میں شرک اکبر کے بھی مظاہر کھلے عام دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ملت کو، پورے مسلمانوں کو اور تمام ہی لوگوں کو شرک کی اس بڑی قسم سے محفوظ رکھے۔ شرک کی دوسری قسم شرک اصغر ہے، جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن توحید میں نقص پیدا ہوتا ہے، اور یہ شرک اصغر شرک اکبر کا وسیلہ بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ آدمی چھوٹا شرک کرتے کرتے بڑا شرک کر لے، وہ شرک کر لے جس سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ شرک چاہے اصغر ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کے مقابلے میں، شرک کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کے مقابلے میں سنگین ہے۔ اکثر صحابہ کرام شرک اصغر کی مذمت میں وہ آیت پیش کرتے تھے جو شرک اکبر کے لیے آئی ہے، ان اللہ مثلا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو یہ شرک اصغر جو مخرج من الملہ تو نہیں ہے، اسلام سے آپ کو نہیں نکالے گا، لیکن توحید میں بٹا لگے گا اور شرک اکبر کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اس کی دو قسم ہے، ایک شرک اصغر ظاہر اور ایک شرک اصغر خفی۔ ظاہر مطلب الفاظ اور افعال انسان کے ایسے ہوں جو شرک اصغر کا مرتکب اس کو بناتے ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ کے علاوہ کی قسم کھائے،
اللہ کے علاوہ کی قسم کھائے، باپ دادا کی قسم کھائے، کسی پیر بزرگ بڑے کی قسم کھائے، کیونکہ قسم کا مقصود یہ ہوتا ہے محلوف بہی، جس کی آپ قسم کھا رہے ہیں اس کی تکریم اور تعظیم، اور جس کے سامنے قسم کھا رہے ہیں اس کو اپنی بات کا یقین دلانا۔ ایسے مقام پر جو عظمت اور تعظیم کا مقام ہے، اللہ رب العالمین زیادہ لائق ہے کہ اس کی عظمت کو پیش کیا جائے۔ جھوٹی گواہی کبھی، جھوٹی قسم تو کبھی نہیں کرنا، لیکن صحیح مقام ہو قسم کھانے کا تو قسم کھائے آدمی تو اللہ کی قسم کھائے۔ لیکن اگر آدمی اللہ کی قسم نہ کھا کے کسی بڑے بزرگ کی قسم کھاتا ہے، اپنے باپ دادا کی قسم کھاتا ہے، تو یہ ظاہر الفاظ اس کے شرک اصغر کی علامت ہے۔ اس کو شرک اصغر ظاہر کہتے ہیں جو الفاظ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس نے فرمایا من حلف بغیر اللہ، من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، رواہ ابو داؤد بسند صحیح۔ جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اسی طریقے سے یہ کہنا ماشاء اللہ و شاء فلاں، اللہ چاہے اور فلاں چاہے، ماشاء اللہ و شئت، اللہ چاہے اور آپ چاہیں گے تو بڑا یہ کام بن جائے گا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ شرک اصغر ہیں اور ظاہر ہیں۔ آدمی کو کہنا چاہیے کہ صرف اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی حفاظت تھی کہ میں بچ گیا۔ ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کہا ماشاء اللہ و شئت، اے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا وہو خلق، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا لیا، اللہ کے برابر گردان دیا؟ کیونکہ لفظ واو، کلمہ واو جو ہے یہ تشریک کو چاہتا ہے، اللہ چاہے اور آپ چاہیے، گویا کہ اللہ کے علاوہ کو آپ نے برابر کھڑا کر دیا۔ تو اس لیے صرف یہ کہنا چاہیے، آپ نے فرمایا اس شخص کو قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ وہی ہوگا جو صرف ایک اکیلا اللہ چاہیے۔ اور اگر کہنا ہی ضروری سمجھتے ہو تو یہ کہو کہ ما شاء اللہ ثم شاء فلان، اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیے، اللہ نہ ہوتا اور پھر آپ نہ ہوتے، کیونکہ پھر ثم کا لفظ تراخی کے لیے آتا ہے، گویا آپ کا ہونا، آپ کا چاہنا، آپ کی نوازش اللہ کے چاہنے اور اس کی نوازش کے بعد ہی ممکن ہوئی۔ تو اگر آدمی یہ کہے تو اس کی توحید سلامت رہتی ہے۔ ویسے بہتر تو یہ ہے کہ ثم شاء فلان بھی نہ کہے، صرف یہ کہے ما شاء اللہ ہوا تھا، یہ توحید کا اونچا معیار ہے۔ لیکن اگر کہنا چاہے تو جواز کی حد تک یہ بات ہے کہ یہ کہے ما شاء اللہ ثم شاء فلان، اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیے، یہ نہ کہے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیے۔ واو کا لفظ جو تشریک اور جمع کو مستلزم ہے کہ دو چیز کو آپ جمع کر رہے ہیں، دو آدمی کو گویا ایک کام میں اور ایک فائدے میں، ایک منفعت میں برابر گردان رہیں، ایسا نہ کہیں۔ تو یہ الفاظ کے ذریعے چیزیں ادا ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ افعال ہیں جو شرک اصغر ہیں اور ظاہری طور پر انسان کرتا ہے، مثال کے طور پر دھاگا باندھنا یا کوئی کڑا پہننا، جیسے تانبا وغیرہ کو لوگ پہنتے ہیں بازو میں، ہاتھ میں، یا کسی خاص انگوٹھی، پتھر کی انگوٹھی پہنتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کو تکلیف سے بچانے کا ذریعہ ہوگی، یہ دھاگا نظر بد سے بچائے گا۔ یا عام طریقے سے عورتیں اپنے بچوں کے پیشانی پر کالا دھبا رکھ دیتی ہیں، کالا ٹیکا رکھ دیتی ہیں، یا کمر میں کالا دھاگا باندھ دیتی ہیں، یہ سیاہی نظر بد کو پھیرنے کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو نظر بد سے بچانے کا ذریعہ ہیں، تب تو آپ شرک اصغر کے مرتکب ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی کسی شریعت میں ان چیزوں کو جائز اور مباح سبب کی حیثیت سے بیان نہیں کیا گیا، اس لیے یہ شرک اصغر۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ دھاگا اور یہ کڑا اور یہ ڈوڑا اور یہ بندھن اور یہ ٹیکا، کالا دھبا، سیاہ دھبا تکلیف سے بچانے کا نہ صرف ذریعہ ہے بلکہ انسان کو تکلیف سے بچاتا بھی ہے، تکلیف سے بچاتا ہے، تو شرک اکبر ہوگا، کیونکہ آپ کے دل کا تعلق اللہ کے علاوہ سے جڑ گیا۔ بہت دقیق فرق ہے۔ دھاگا باندھے اگر کوئی کہ یہ تکلیف سے بچانے کا سبب ہے تو یہ شرک اصغر ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ دھاگا، یہ کڑا جو ہماری بازو میں ہے، یہ تکلیف سے ہم کو بچاتا ہے، ہم سے تکلیف کو دور کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہوگا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ سبب سمجھنے پر شرک اصغر، اور اسی کو بچانے والا سمجھنا، مصیبت سے بچانے والا سمجھنا، یہ شرک اکبر ہے۔ تو یہ شرک اصغر ظاہر کی کچھ شکلیں تھیں۔ وہ شرک اصغر کچھ ارادے اور نیتوں کے اندر بھی ہوتا ہے، جس کو آپ آسان لفظ میں ریاکاری سمجھیے۔ ریا اور سمعہ دو لفظ پاپولر ہے، استعمال ہوتا ہے۔ ایسا کام جس کا تعلق دیکھنے سے ہو، ایسی بات جس کا تعلق سننے سے ہو۔ تو اگر آدمی کوئی کام، ایسا کام جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ کر کے آدمی دوسرے کی تعریف اور توصیف حاصل کرنے کے لیے، دوسرے کے سامنے بڑا بننے کے لیے، لوگوں کی مدح و ثنا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی
کام کرتا ہے، وہ کام جو اللہ سے تقرب کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ شرک فی الارادہ فی النیت ہے، اس کو ریا کہتے ہیں، اور ریا حبط عمل کا ذریعہ، عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، پارٹنروں کے مقابلے، دنیا کے تمام پارٹنروں کے مقابلے میں جو پارٹنرشپ سے بے نیاز ہوتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، میں سب سے زیادہ شراکت کو ناپسند کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ شراکت سے بے نیاز رہنے والا ہوں۔ اغنی الشرکاء عن الشرک، تمام شرکاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ میں دور رہنے والا ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی بھی کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ کیا اور میرے ساتھ اس نے دوسرے کو شریک ٹھہرایا، تو میں نے اس کو بھی چھوڑا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑا۔ اس کو عمل نہیں کہا گیا، ریاکاری کے اس عمل کو عمل بھی نہیں کہا گیا، ترک تو ہوا شرک ہو، میں نے اس کو چھوڑا اور اس کے شرک کو چھوڑا، یا وہ عمل اس کا شرک کیا ہوا مگر یہ شرک اصغر، ریاکاری۔ اسی طریقہ سے شہرت کے لیے کوئی کام کرنا، کوئی عمل کرنا جو کام رضا الہی کے لیے کیا جانا چاہیے تھا، آپ اب شہرت کے لیے کرتے ہیں، بالکل نہیں، آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کریں، اللہ رب العالمین آپ کو شہرت دے گا۔ اور بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے واسطہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ یا رسول اللہ، لوگ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف و توصیف ہو، لیکن لوگ ان کی تعریف توصیف کرنے لگتے ہیں، تو آپ نے کہا تل کا بشرا، تل کا عاجل بشر المومن، یہ مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جلدی بشارت ہے، گویا اللہ رب العالمین اس بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ تو عمل کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، قولی ہو یا فعلی، بدنی ہو یا مالی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، ریا اور سمعہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جب کریں گے اللہ خوش ہوگا، تو اللہ آپ کی محبت بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دے گا۔ اسی طریقے سے شرک کے آج کل بہت سے مظاہر ہیں، عام ہیں، شعبدہ بازی عام ہے، کہانت عام ہے، جوتشیوں کے یہاں لوگ جا کر اپنا ہاتھ دکھاتے، اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ کاہن اور نجومیوں کے پاس جاتے، عراف کے پاس جاتے ہیں، گم شدہ اشیاء کا پتہ معلوم کرنے کے لیے، ہماری کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی، بتائیے کہاں ہے، اٹکل پچی کو بیان دیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ نبی صاحب نے فرمایا، جو کسی کاہن نجومی کے پاس جائے، اس کی بات کی تصدیق کرے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اس نے انکار کیا۔ اللہ اکبر، کس قدر سخت وعید ہے۔ اور جس نے کسی عراف کی بات کی تصدیق کی اور اس نے جو کچھ اٹکل پچو پتہ بتایا کہ تمہاری گمشدہ چیز فلاں شخص کے پاس ہے، اور اس کی تصدیق کی، تو 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنی توحید کی نعمت سے مالا مال فرمائے، توحید کے تقاضوں کو سمجھنے والا بنائے، اور شرک کے جملہ اقسام سے اور معصیتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو محفوظ رکھے۔ انہ تعالیٰ رؤوف رحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔